سر یہ کوئی کسی ایک چیز کے اوپر اس کو ترجیح بنا لینا، اس کو اہمیت کا حامل سمجھ لینا اور اس کے اوپر کام شروع کر دینا، اس بیماری کے علاج میں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ نہ صرف اس بیماری کے علاج میں بلکہ بہت ساری بیماریوں کے علاج میں جنہیں پرائمری کرونک پروگریسو النیسز کہا جاتا ہے، جن میں جیسے ڈائبٹیز ہے یا ہارٹ ڈیزیز، اس کے علاوہ بائیپولر ڈس آرڈر یا شکیزوفرینیا، جو سسٹیمک النیسز ہیں ان کے لیے سسٹم چاہیے. ٹھیک. یعنی جو پرائمری کرونک پروگریسو ہیں اور جن کے بیج ہماری پیدائش سے بھی پہلے بو دیے جاتے ہیں، جو اپنے اندر جینیٹک کانٹینٹ بھی رکھتی ہیں اور جن میں صحبت کا اثر بھی بڑا اہم ہے، اور پھر دوسرے فیملی ممبرز کے رویے انکانشیسلی اس کو پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں. فیملی والے بڑی نیک نیتی سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے کہ بیماری بڑھتی ہے، اور انہیں چونکہ پتہ نہیں ہوتا، وہ کامن سینس سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کسی زمانے میں ملیریے میں جب مریض کو کانپتے ہوئے دیکھتے تھے تو اوپر رضائیاں ڈال دیتے تھے، جس سے کہ اس کو نقصان پہنچتا تھا، کیونکہ ملیریا کا مریض جب کانپ رہا ہوتا ہے تو اس کو سردی نہیں لگ رہی ہوتی. وہ کانپنے کا جو نظام ہے وہ بیماری کا حصہ ہے، سردی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسے تو بخار ہوتا ہے کافی دیر. تو آپ سمجھیں کہ یہ سب سے پہلی چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ تصادم اگر ہے گھر میں، آگ لگی ہوئی ہے، یا بالکل آپ یوں سمجھ لیں کہ آگ لگی ہوئی ہے، تو کیا مناسب ہوگا کہ اس وقت بیٹھ کے ڈسکشن کی جائے کہ آگ کیوں لگی تھی اور اس کے محرکات کیا ہیں اور اسے بجھانے کے کون کون سے بہترین طریقے ہیں؟ اتنی دیر میں تو کام ہو جائے گا. اتنی دیر میں تو کام ہو جائے گا. تو ایک وقت میں ایک چیز پہ توجہ دینی ہوتی ہے، لیکن بار بار دھیان ادھر ادھر بھٹکتا ہے، کیونکہ ہماری فکر مندی، ہماری سٹریس جو میں کہتی ہے پتہ کرے کہاں چلا گیا ہے. پھر وہ جہاں سے واپس آ رہا ہوتا ہے تو ہم چھپ جاتے ہیں کہ اس کو نہ پتہ چلے کہ ہم اس کی راہ تک رہے تھے دروازے میں کھڑے ہو کے. مریض کا کام اس سے چلتا ہے کہ وہ تھوڑا اپنا جسے وچکا بنا کے رکھتا ہے. وچکا آپ سمجھتے ہیں؟ ٹیکا بنا کے رکھتا ہے. مطلب اگر وہ بہت ہی بلا مانس ہو اور بہت ہی ڈھیلا سا ہو تو پھر اس کو کون نشہ کرنے دے گا. تو وہ اس کا کام اس کے بنا نہیں چلتا کہ وہ گھر والوں کے ساتھ تھوڑا اونچ نیچ رکھتا ہے. باہر بس سے وہ اپنا اخلاق ٹھیک رکھتا ہے، لیکن گھر والوں کے ساتھ وہ تھوڑا روب دبدبا کر کے رکھتا ہے. تو جو آپ یوں سمجھیں کہ جو ایک ڈھانچہ ہے اس میں پہلی ضرورت ہے کہ ہم ایک وقت میں ایک چیز پہ کام کریں، کیونکہ جو ہیومن برین ہے وہ ایک وقت میں ایک چیز کو ایکسیلنٹ طریقے سے کرنے کی بناوٹ رکھتا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ اگر ہمارا ایک گول ہے تو 80% چانسز ہیں کہ ہم اس کو ایکسیلنٹ طریقے سے کر سکیں گے. لیکن اگر 2 یا 3 گول ہیں تو یہ ریشو 65% تک گر جاتی ہے، اور اگر 5 گول ہیں تو یہ 33% تک گر جائے گی کہ ہم ان کو اچھے طریقے سے کر سکیں گے. بہت سارے لوگ ہم میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو 10-15 گولز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہر روز تھوڑا تھوڑا ان کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو 25-30 گولز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کسی چیز پہ بھی کام نہیں کر رہے ہوتے. لیکن آپ دیکھیں یہ جو وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہوتا ہے، اگر آپ اس کی مثال لیں تو اس وقت کتنے جہاز ہوں گے جو دنیا میں کسی نہ کسی طرف سے لاہور ایئرپورٹ کی طرف بڑھ رہے ہوں گے؟ اس وقت شاید 10، میرا خیال ہے شاید اس سے زیادہ ہوں، شاید 20 ہوں. اور ان میں سے کوئی جہاز امریکہ سے، کوئی برطانیہ سے، کوئی دبئی سے، سعودیہ سے، کوئی بینکاک سے، کوئی کراچی سے یا پشاور سے یا کسی ایسی جگہ سے آ رہا ہو. صحیح ہے. 20 کوئی رستے میں ہوں، کوئی لاہور کے کافی قریب ہوں. لیکن ایک جہاز ہے جو لاہور میں دریائے راوی کو عبور کر کے تو لاہور کی حدود میں داخل ہو گیا. تو جو ایئرپورٹ پہ ٹریفک کنٹرولر ہے اس کے لیے ان سب جہازوں میں سے سب سے زیادہ اہمیت والا جہاز کون سا ہے؟ جس نے بھی راوی کراس کر لیا، جس نے راوی کراس کر لیا، جو بس کرنے والا ہے. ٹھیک. تو اگر اسی دوران جب کہ وہ جہاز کے کپتان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے تو اس کی وائف کا
ٹیلی فون آ جاتا ہے, اسمارٹ فون بلنک کرنا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک, اور وہ وائف سے ڈرتا بھی ہے آپ کی طرح, جی, اور وہ فون اٹھا لیتا ہے اور اس کی وائف پوچھتے ہے کہ آج کی پکانا ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ بھنڈیاں کہہ کے کال بند کر دیں. آپ کیا کریں گی وہ نہیں پتا. وہ کال بند کرے گا, وہ کال بند کرے گا اور وہ کہے گا کہ وہ یعنی ساری توجہ جو ہے وہ جہاز کی طرف کرے. جہاز کی طرف رکھے گا. تو اگر اس کے فوراً بعد اس کا ایک سبارڈینیٹ آ جائے کہ سر جی آدھے گھنٹے کی چھٹی چاہیے, وہ جہاز پہ توجہ رکھے گا, وہ اس کو اشارہ کرے گا کہ باہر چلے. مجھے اس لیے اس چیز کا پتہ ہے کہ میں اکثر مجھے اس چیز کا سامنا ہوتا ہے کہ والدین کسی نہ کسی وقت مجھ سے رابطہ کر کے کسی نہ کسی سچویشن میں میرا مشورہ مانگ رہے ہوتے ہیں, اور میرے گھر میں کام کرنے والے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے, کوئی سلام دعا لینے آ جاتا ہے, کوئی حال وال پوچھنے آ جاتا ہے, کوئی میری خدمت میں کوئی جوس پیش کرنے کا پوچھنا چاہتا ہے, یا کوئی اس طرح کا کام. تو مجھے کافی مشکل پیش آتی ہے, لیکن میں انہیں ہاتھ کے اشارے سے کہتا ہوں کہ اس وقت آپ چلے جائیں. توجہ ڈائیورٹ ہوتی ہے. کبھی میں کوئی وائس نوٹ کر رہا ہوتا ہوں, کبھی میں کچھ, تو یہ اتنا زیادہ انٹینس کام ہوتا ہے کہ اس میں اگر ان کے ساتھ سلام دعا بھی کر لوں, اپنی ضرورتیں اور ان کی ضرورتیں بھی ڈسکس کر لوں, تو پھر میری سوچ منتشر ہو جائے گی. اور مجھے بہت فوکس رکھ کے, جیسے وہ ہم بچپن میں کھیل کھیلا کرتے تھے کہ ایک مہذب بچہ لے کے تو اس کو سورج کی جو کرنیں ہیں اس کے اندر گزار کے ان کو ایک پیپر کے اوپر مرکوز کر دیتے تھے, تو پیپر جل اٹھتا تھا, اس میں سے شعلے نکلنے شروع ہو جاتے تھے. تو کبھی کبھی جو وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہوتا ہے وہ اتنی توجہ مانگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کہیں ادھر ادھر نہ, غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی.